السلام علیکم۔ میں نے آنے والے تمام معزز ممبران کو اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹیوب روحانی سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پریکٹس آف میڈیٹیشن کے پارٹ 8 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک توجہ وہ ہوتی ہے جسے ہم توجہ اصلاحی کہتے ہیں، ایک توجہ وہ ہوتی ہے جسے ہم توجہ منتقلہ کہتے ہیں، ایک توجہ وہ ہوتی ہے جسے ہم توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ توجہ اصلاحی کیا ہے؟ یہ دراصل ابتدا میں ہوتی ہے، یعنی اس کی اصلاح کرنے کے لیے مثال کے طور پر ایک شخص مکمل گندگی میں لوٹ پوٹ ہو کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ اس کی اصلاح کرو گے، ہر طرف سے اس کو صاف کرو گے، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ گے، اس کے بعد ہی اسے محفل میں لے کر آئیں گے۔ آپ ایسے تو نہیں لے کے آئیں گے جیسے وہ آیا ہے آپ کے پاس، تو اس راستے میں سب سے پہلے اس کی توجہ اصلاحی ہوتی ہے۔ جب توجہ اصلاحی ہو جاتی ہے، جب شاگرد اس پر توجہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس پر ہوتی ہے، کس کی؟ اس شاگرد کی جو وہ توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ منتقلہ کیا ہے؟ وہ ایسی توجہ ہوتی ہے جب شاگرد ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، پھر اس کا شیخ اس پر توجہ کرتا ہے۔ جب شیخ اس کے اوپر توجہ منتقلہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اس مرید کو، اس شاگرد کو اس کے اندر عجائبات دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ توجہ منتقلہ کہلاتی ہے، اور توجہ اتحادی تو انتہا کی ہے، یعنی کہ شیخ نے مرید پر توجہ ڈالی اور اپنے جیسا بنا لیا۔ یہ توجہ اتحادی کہلاتی ہے۔ آپ جس راستے سے گزریں گے اس میں آپ کو مشکلات بھی درپیش ہوں گی، آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی، سختیاں بھی ملیں گی۔ روحانیت کا راستہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ لوہے کے چنے ہیں اور آپ نے ان کو چبانا ہے، نہ ان کو نگل سکتے ہیں اور نہ ان کو اگل سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کی زندگی بہت آسان ہے، جس پر گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز ملیں گی، ان میں اتنی اجازتیں مل رہی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ تباہی سوشل میڈیا ہے۔ لوگوں کی تباہی اور ان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہی سوشل میڈیا ہے۔ ایک شخص نے 40 دن کا چلہ کیا یا کوئی کورس کیا تو وہ شخص پھر آگے دوسروں کو سکھانے لگ جاتا ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ مجھے اس راستے میں 8 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ سلسلہ عام کرنا 7 سال کے بعد شروع کیا ہے، ورنہ یہ عام نہیں تھا۔ میرے مخصوص کچھ لوگ تھے، اور اب بھی 7 سال کے بعد بھی میرے اندر ایک ڈر ہے کہ میں کھل کے نہ بتاؤں، لیکن جس نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہمارا کام تو بس طریقہ کار سمجھانا ہے۔ جو ریاضتیں آپ کی چل رہی ہیں ان کو چلائیں، یعنی کرتے رہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن سورۃ قریش 313 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ کبھی سوچا ہے کہ میں نے 313 ہی کیوں پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ ہر تعداد، ہر عدد اپنی تاثیر اور اثر رکھتا ہے۔ علم العادات کا سلسلہ بھی بہت جلد لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ 313 کی اگر ہم مفرد عدد لیتے ہیں، یعنی 3 کو 1 میں جمع کرتے ہیں تو 4، اور 4 میں 3 کو جمع کرتے ہیں تو 7 کا ہندسہ بنتا ہے، اور کہتے ہیں علم جفر کے اندر، علم العادات کے اندر 7 کا جو ہندسہ ہے یہ سمجھ لیں فتح کی نشانی ہے، یعنی کامیابی کی نشانی ہے۔ 313 کا عدد یعنی 7 کا عدد جس میں بھی آئے گا اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، جو جالوت کا بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے تھے تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ ہر عدد کی ایک اہمیت اور ایک حیثیت ہے۔ اگر 313 بتایا گیا ہے تو 313 ہی پڑھنا ہے، 314 یا 312 نہیں پڑھنا۔ اس ڈور میں سورۃ قریش کے موکلان کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ سورۃ قریش کے جنات ہیں، ان کے موکلات ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن ان کی باقاعدہ ان پہ حاضری ہوتی ہے، اور
इस ही पेपर पर होती है। आप अपने सवालात आप इनसे पूछ सकते हैं, इनसे कौलो करार कर सकते हैं, इनसे मुआहिदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक वक्त चाहिए होता है, एक रियाजत चाहिए होती है। ये नहीं कि 40 दिन करने के बाद आप मुझे कहें कि वो तो आए ही नहीं। तो जनाब ऐसा नहीं होता। जो लफ्ज़ रूहानियत है, जो लफ्ज़ रूह से निकला है, देखें रूह हमारी है लतीफ़ और जिस्म हमारा है कसीब। हमारा जिस्म कसाफत रखता है और हमारी रूह लताफत रखती है। जब हम दुनियावी मामलात में होते हैं, यानी हम सब कुछ खाते पीते हैं, हमारे अंदर कोई तमीज़ नहीं होती हराम की, हलाल की, या अगर हम हलाल खाएं हराम से बचते भी हैं, हम किसी चीज़ का परहेज नहीं करते। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इतना गोश्त ना खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए। यानी कि बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है, इसमें उस जैसी खसलतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब उसमें इस जैसी खसलतें पैदा होने लग जाएंगी तो इसका नफ्स ताकतवर और रूह कमज़ोर होगी। जब रूह कमज़ोर होगी तो रूहानियत भी कम ही होगी इसके अंदर, यानी ना होने के बराबर। क्योंकि बुजुर्गाने दीन ने नफ्स कशी के ऊपर अपनी रियाजतें करवाई। इसकी वजह सिर्फ यही है रूह को बेदार करना, क्योंकि जब तक हमारा जिस्म कमजोर, हमारा नफ्स मुर्दार नहीं होगा, हमारी रूह बेदार नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मर जाओ मर जाने से पहले। यानी जब आपकी जाहिरी आंखें बंद होंगी तो आपकी बातनी आंखें खुलेंगी। जब आप जाहिरी कान बंद करेंगे तो ही आपको बातनी आवाजें सुनाई देंगी। मुख्तलिफ सलासिल के अंदर कोई लताइफात के ऊपर तवज्जो करवाता है, कोई लताइफात के जरिए मंजिलें तय करवाता है, कुछ जिक्र अस्कार के लिए करवाते हैं। जैसे खानदान कादरिया है, इनके अंदर जिक्र रूही होता है जो रूह के बेदार होने के बाद होता है। जिस रुजत की बात आप कमेंट्स में कर रहे हैं, इसका ताल्लुक मुकामे हाहूत से है। ये इतनी आसानी से समझ आने वाली बातें नहीं हैं, ये बहुत ऊपर की मंजिलें हैं। क्योंकि जब तक हम नीचे की मंजिलें नहीं समझेंगे, हमें ऊपर का कुछ समझ नहीं आएगा। मकामे हाहूत तो वो मकाम होता है जिसके अंदर कतरा मिल जाए तो वो भी इसमें जम हो जाता है, फिर वो गुम हो जाता है, फिर इसकी वहां से दूसरी मंजिल शुरू होती है। क्योंकि सालिक का सफर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि मरने के बाद भी इसका सफर चल रहा होता है। यही वजह है कि आप लोग बुजुर्गाने दीन से फैज हासिल कर रहे हैं, इनके मजार पर, इनके दरबार पर जाके इनसे फैज हासिल करते हैं। तो नाजरीन, आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।